ایک صحابی رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی ہے جس کو میں بجا لاؤں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 باتیں ہیں، ان پر نماز اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی وصیت یعنی ول نافذ کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور جو رشتہ صرف انہی کی جانب سے ہو نیک برتاؤ سے اس کو قائم رکھنا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ کرنی باقی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں ایک استفتاء کے جواب میں تفصیل کے ساتھ اولاد پر والدین یعنی ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے۔ آپ خود مطالعہ کریں یا کسی عالم سے ان تعلیمات کو پڑھوا کر سننے کا اہتمام کریں۔ فقیر نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی فتوے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ خود بار بار ان تعلیمات کو سنیے، عمل کیجیے اور اپنی اولاد کو سنائیے تاکہ وہ آپ کے حقوق جان سکیں۔ ساتھ ہی اس پیغام کو اپنے دوست و احباب تک پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اپنے والدین کے حقوق ادا کر سکیں اور اپنی اولاد کو آگاہ کر سکیں۔ نمبر 1، جب باپ یا ماں کا انتقال ہو تو سنت اور مستحبات کے مطابق غسل، کفن، دفن اور نماز جنازہ کی تیاری کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہر خوبی، برکت، رحمت اور وسعت عطا فرمائے۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتے رہیے اور کبھی مت بھولیے۔ نمبر 3، صدقہ، خیرات اور نیکیاں کر کے ان کا ثواب والدین کو پہنچائیے یعنی ایصال ثواب کیجیے۔ نمبر 4، ان پر کسی کا کوئی قرض ہو تو جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اپنے مال سے ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں تو بہت خوش بختی کی بات ہے۔ پھر اگر آپ اس لائق نہیں ہیں تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا نیک مالداروں سے مدد لے کر ان کا قرض ادا کر دیجیے۔ نمبر 5، ماں باپ پر کوئی فرض عبادت رہ گئی ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ادائیگی کی کوشش کیجیے۔ حج نہ کیے ہوں تو آپ ان کی طرف سے حج کریں یا حج بدل کرائیں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ یا عشر انہوں نے ادا نہیں کیا ہے تو اب آپ ادا کر دیں۔ نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دے دیں۔ ان کے ذمہ پر جو حقوق لازم ہیں ان سے چھٹکارا دلائیے۔ نمبر 6، تہائی مال سے یعنی 1/3 مال سے زائد مال میں بھی ان کی جائز وصیت کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 7، ماں باپ کی قسم ان کی وفات کے بعد بھی بجائے رکھیے۔ مثلا جن کاموں سے ان کی زندگی میں باز رہتے تھے بعد وفات بھی رکے رہیے۔ نمبر 8، ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کو جائیے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیجیے۔ نمبر 10، ان کے دوستوں کا ہمیشہ ادب و احترام کیجیے۔ نمبر 11، کبھی کسی کے والدین کو برا کہہ کر اپنے والدین کو برا نہ کہلوائیے۔ نمبر 12، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ گناہ کر کے قبر میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ میرے ذریعہ پیش کی گئی باتوں میں سے اگر کوئی بات یا کوئی اصطلاح یعنی ٹرم آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔